السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا گو ہو۔ تو ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے حقوق العباد۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی اور سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئی، اس کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دیا ہو، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دیے جائیں گے، پھر اس سے کی نیکیاں ختم ہوگی اور مظلوموں کی حقوق باقی رہے تو ان کی غلطیاں اس کی حساب میں ڈال دی جائے گی اور پھر اس سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم۔ یعنی نیکی صرف کرنی ہی نہیں بلکہ اس سے بچانا بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کا سچا ہمدرد و خیر خواہ بھی بننا ہے۔ ہم ایک مسلمان پر عائد ہونے والی چند اہم حقوق ذکر کریں گے اور ہم آپ کے علم میں اضافے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ چند بنیادی باتیں۔ نمبر 1، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسری مسلمان محفوظ رہے۔ ترمذی۔ اسلام کی لفظی معنی ہی سلامتی چاہنا اور پناہ دینا ہے۔ اب جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسری انسان محفوظ اور سلامت نہ رہے وہ کیسا مسلمان؟ نمبر 2، تم دوسروں کی پیروی کرنے والا نہ بنو۔ یوں نہ سوچو کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ لوگ اچھا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر برا سلوک کرے تو تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔ ترمذی۔ نمبر 3، حقوق کی ادائیگی میں عدل انتہائی ضروری ہے۔ مثلا والدین کی حقوق ادا کرتے ہوئے بیوی بچوں کی حقوق نظر انداز کرنا درست نہیں، اور نہ ہی بیوی اور اولاد کی محبت میں والدین اور بھائی بہنوں کو فراموش کرنا جائز ہے۔ عدل کا مطلب ہر چیز کو اس کے ٹھیک مقام پر رکھنا ہے۔ قرآن میں جہاں ایک سے زیادہ نکاح کا ذکر ہے وہاں یہ ذکر بھی ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم بیویوں میں انصاف نہ کر سکو گی تو ایک ہی کرو۔ سورۃ النساء۔ نمبر 4، حقوق کرنے کا معاملہ عموماً کمزور پر یکسی کیا جاتا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ یہاں آپ کی طاقت اور دوسروں کی کمزوری دونوں بطور آزمائش ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جان لے کہ جتنی قدرت تجھے اس غلام پر حاصل ہے خدا کو اس سے زیادہ قدرت تجھ پر حاصل ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ مسلم۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف بھلائی کے کاموں میں ہے۔ بخاری۔ نمبر 6، ان حقوقوں کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جو اپنوں کی حقوق ادا کرنے میں ناکام رہا، اس نے اگر دوسروں کے لیے پیش کی دریا بھی جاری کی تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ نمبر 7، اسلام آدمی کے اندر نفع بخشی کی روح پیدا کرتا ہے۔ مومن دنیا میں دینے والا بن کر رہے، نہ کہ لینے والا۔ اگر وہ کبھی
فائدہ نہ پہنچا سکے گا تو کوشش کرے گا کہ وہ کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان کے مطابق ایک بلی کو پیاسا رکھنے پر جہنم اور راستے میں باعث تکلیف بننے والی درخت کو کاٹنے پر جنت ہے، تو انسانوں کو اذیت دینا کسی قدر بڑا گناہ ہوگا اور ان کے لیے آسانیاں کرنا کسی قدر باعث ثواب ہوگا۔ نمبر 9، جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ ابن ماجہ۔ نمبر 10، عموماً حقوق ادا نہ کرنے کا باعث تکبر ہوتا ہے۔ متکبرین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی مانند انسان کی شکل میں اٹھایا جائے گا، ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی۔ ترمذی۔ نمبر 11، آپ کی اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے، وہ آپ کی نیت اور کوشش دیکھ رہا ہے، لہذا جب آپ سچی دل سے درست عمل کریں گے مگر دوسرا فریق بے وجہ ناراض رہے گا تو انشاءاللہ اس کی ناراضگی کے باوجود اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ آج کے لیے کافی تھا۔ اگر ہم اور باتیں بیان کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی، تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔